جنگ کے دوران ہونے والے سب سے طویل محاصرے میں، جس کو سیج آف ساراییوو کہا جاتا ہے، اس میں مبینہ طور پر حصہ لیا تھا۔ اس فوج کے کچھ اہلکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر ملکیوں کو ٹکٹ یا پرمٹ بیچے ہیں لاکھوں یوروز میں۔ یوگوسلاویہ کی جنگ کے دوران سرائیوو کو شہریوں پر تفریح کے لیے گولیاں چلانے کے رقم ادا کرتی تھی۔ فلم کے بعد ان واقعات کی تفتیش کا آغاز ہوا ہے۔ سرائیوو یا بوسنیا ہرزیگووینا میں جو کام ہوا ہے یہ انسانیت کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ لرزہ خیز انکشافات نہ صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کس حد تک حیوان ہو سکتا ہے، اور یہ مہذب قوم کہلانے والے مغرب جو ہے اس کے یہ انسان ہے۔ آج صبح ہی میرے ایک دوست نے، جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں، بازدی میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں گورنمنٹ کالج میں، انہوں نے مجھے ایک میل بھیجی اور اس میں انہوں نے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا، پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ تھا بوسنیا میں جنگی سیاحت اور میں بھیگی اس سے لی گئی تفریح۔ گارڈین میں یہ آرٹیکل چھپا تھا، پھر میں نے اس پر تھوڑی سی تحقیق کی تو بہت افسوس ہوا پڑھ کے، دل چاہ کے خون کے آنسو رو۔ سن 2020 میں ایک ہالی ووڈ میں ایک فلم بنی تھی دی ہنٹ، جس میں چند امیر اور طاقتور لوگ انسانوں کا شکار تفریح کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ خوفناک کہانی تھی جو انسان کی پست سوچ کی علامت سمجھی گئی تھی، مگر انسانیت اس وقت شرما گئی جب پتہ چلا کہ ایسا بھیانک کھیل صرف فلمی فسانہ نہیں تھا، بلکہ بوسنیا ہرزیگووینا میں اور اس کے شہر سراییوو میں حقیقت کے طور پہ کھیلا گیا تھا۔ وہاں یورپ کے چند دولت مند جو لوگ تھے سیر کرنے جاتے تھے، اور اس شہر کے جو باشندے تھے، جو باسی تھے، ان کو ارد گرد کی پہاڑیوں سے کھڑے ہو کے دور سے نشانہ بنا کر کیا کرتے تھے، جیسے وہ انسان نہیں تھے جن کو مار رہے تھے، ایک شکار تھے۔ جو کبھی فلم میں دکھایا گیا تھا وہ بوسنیا میں خون میں ڈوبا ہوا ایک سچ ثابت ہوتا ہے۔ بوسنیا کی خانہ جنگی کے تقریباً 3 دہائیوں کے بعد ایک ایسا ہولناک انکشاف سامنے آیا ہے جس نے وہاں پیش آئے انسانیت سوز مظالم کو ایک نئے اور زیادہ دل دہلا دینے والے زاویے سے واضح کیا ہے۔ اٹلی کے شہر میلان میں ایک سرکاری پروسیکیوٹر نے ایک ایسی تفتیش شروع کی ہے جس کے مطابق اطالوی شہریوں نے 1990 کی دہائی میں بوسنیائی سرب فوجیوں کو اس مقصد کے لیے بھاری رقم ادا کی، یعنی پیسے دیے، تاکہ وہ انہیں سرائیوو کے پہاڑوں پر لے جائے، جہاں وہ دور سے محض تفریح کے لیے بوسنیائی شہریوں پر نشانہ لگا کر گولیاں چلائیں۔ یہ انکشاف سب سے پہلے اٹلی کے اخبارات میں شائع کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر برطانوی اخبار دی گارڈین نے ایک رپورٹ شائع کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ان افراد نے جنگ کے دوران ہونے والے سب سے طویل محاصرے میں، جس کو سیج آف ساراییوو کہا جاتا ہے، اس میں مبینہ طور پر حصہ لیا تھا، اور 1992 سے لے کر 1996 تک جاری اس محاصرے میں 10,000 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ یہ جنگ کے نتیجے میں مارے تھے، یہ سارے میں تفریح کے طور پہ نہیں مارے تھے، اور یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد کسی یورپی شہر کا طویل ترین محاصرہ تھا۔ ساراییوو ایک خوبصورت مگر خطرناک جغرافیائی وادی میں واقع ہے جس کے ارد گرد بلند پہاڑ ہیں۔ تو یہ ایک پیالہ سا بنتا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، تو پیالہ جو وہ بوسنیا کا ایک قسم کی بیسن بنتا ہے جہاں پہ سرائیوو شہر ہے۔ تو سرب قوم پرست رہنما رادوان کارجچ کی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس فوج کے کچھ اہلکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر ملکیوں کو ٹکٹ یا پرمٹ بیچے ہیں لاکھوں یوروز میں۔ ایک خوفناک قسم کی یہ ٹورزم یا سیاحت تھی جس میں انسانوں کو رائفل سے نشانہ بنا کر حملہ کرنا ایک تفریح بن گیا تھا۔ اٹلی کے ایک مصنف اور صحافی ہیں ایتسیو گاوازینی، بڑے قابل اور بڑے جرأت والے صحافی ہیں۔ ان کے مطابق یہ کہانی انہوں نے سب سے پہلے 1990 کی دہائی میں اٹالین اخبارات میں پڑھی تھی، لیکن کچھ زیادہ ڈیٹیلز نہیں تھی۔
اور اس کا کوئی ٹھوس شواہد بھی نہیں ملے تھے۔ البتہ جب انہوں نے 2022 میں سلووینیائی ہدایت کار میران زوپانیچ ان کی بنائی ہوئی فلم، ایک دستاویزی فلم جو تھی سارایوو سفاری افریقہ میں جب لوگ جانوروں کا شکار دیکھنے جاتے ہیں یا جانوروں کی زندگی دیکھنے جاتے ہیں تو اس کو سفاری ٹورزم بنتا ہے یہ۔ تو سارایوو سفاری نام کی فلم جو تھی ڈاکومنٹری، یہ انہوں نے دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ ان دعووں کی بنیاد مضبوط ہو سکتی ہے، چاہے ان کے پاس سے ٹھوس شواہد نہیں بھی ہے، تو انہوں نے پھر اس پر کام کرنا شروع کیا۔ زوپانیچ کی فلم میں ایک سابق سرب فوجی اور ایک کانٹریکٹر نے بتایا تھا کہ مغربی ملکوں کے کچھ گروہ جنگ کے دوران سارایوو کے ارد گرد پہاڑوں پر لائے جاتے تھے تاکہ وہ وہاں سے عام شہریوں پر گولیاں چلا سکیں، صرف تفریح کے لیے۔ اگرچہ سرب جنگی سابق فوجیوں نے ان الزامات کو جھوٹ قرار دیا ہے، مگر فلم کے بعد ان واقعات کی تفتیش کا آغاز ہوا ہے۔ سارایوو یا بوسنیا ہرزیگووینا میں جو کام ہوا ہے یہ انسانیت کا سب سے بڑا ظلم ہے غزہ کے بعد۔ تو گاوازینی نے دی گارڈین کو بتایا کہ میں نے فلم دیکھنے کے بعد زوپانیچ سے رابطہ کیا اور پھر خود تحقیق شروع کی۔ ان کے مطابق انہوں نے شواہد جمع کیے اور انہیں ملان کے پروسیکیوٹر الیساندرو گوابی کو پیش کیا۔ الیساندرو گوابی جنہوں نے اب اس معاملے پر تحقیق جو ہے وہ قتل عمد کے قانون کے تحت اس کا آغاز کر دیا ہے۔ گاوازینی نے انہیں ایک ویکنڈ سنائپر کہا ہے کہ ایک ایسی تفریح تھی جب لوگ یعنی ان دولت مند لوگوں کے لیے جو 1993 سے لے کے 1995 کے درمیان یوگوسلاویہ کی جنگ کے دوران سارایوو کے شہریوں پر تفریح کے لیے گولیاں چلانے کے رقم ادا کرتے تھے۔ اٹلی کے میڈیا 24+ کے مطابق گاوازینی کہتے ہیں کہ اس واقعے کی عجیب بات یہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں 1995 میں علم ہو گیا تھا جب اطالوی اخبار کوریرے ڈیلا سیرا، یہ اخبار کا نام ہے، اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی۔ اس میں پرماننٹ پیپلز ٹرائبونل جو ایک ادارہ تھا اس میں دی گئی ٹیسٹیمنیز کا ذکر تھا، جس کی 2 سماعتیں، ایک بارسلونا اور دوسری ٹرینیٹو میں منعقد ہوئی تھیں۔ تو گاوازینی نے ابتدا میں اس واقعے پر ایک ناول لکھنے کا ارادہ کیا تھا، مگر بعد میں یہ منصوبہ ملتوی کر دیا گیا۔ پھر چند برس بعد بننے والی دستاویزی فلم سارایوو سفاری نے ایک بار پھر ان کی دلچسپی کو زندہ کر دیا۔ یہ فلم تقریباً 50 منٹ پر مشتمل ہے اور اس میں گواہوں کے بیانات اور جنگ کی تصویری شہادتیں شامل ہیں۔ گاوازینی یاد کرتے ہیں کہ اس فلم میں ایک جوڑی کی گواہی تھی جن کا بچہ سنائپر فائرنگ سے مارا گیا، اور ایک ایسے شخص کی بھی جو ایک گولی لگنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر معذور ہو کر آ گیا۔ گاوازینی بتاتے ہیں کہ میں نے جب مزید شواہد اکٹھا کیے تو سابق میجسٹریٹ اور جن کا نام تھا گوئیڈو سالوینی اور ایک نکولا بریچیڈیا، یہ وکیل تھیں، تو وکیل کی مدد سے فروری 2025 میں یہ شکایت باقاعدہ طور پر پبلک پروسیکیوٹر کے دفتر میں جمع کرائی۔ تو اس کیس کی تحقیقات اب اٹلی کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ تو اپنی رپورٹ میں گاوازینی ایک خوفناک دنیا کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ صرف اٹلی کے شمالی علاقوں کے امیر، تاجر، پیشہ ور یعنی جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے یا اشرافیہ جو تھی، وہی لوگ نہیں گئے تھے اس سفاری ٹورزم پہ یا سنائپر فائرنگ پہ، بلکہ اسپین، فرانس اور دیگر یورپی ممالک، کینیڈا اور امریکہ سے بھی افراد جو تھے وہ شامل تھے جو اس قسم کی سنائپر فائرنگ کرنے جاتے تھے سارایوو کے پہاڑی علاقوں پہ۔ یہ لوگ بھاری رقم ادا کر کے سارایوو کے گرد و نواح کے پہاڑوں میں جاتے تھے جہاں سے وہ عام شہریوں پر فائرنگ کرتے تھے۔ گاوازینی کے بقول ایسے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، یہ چند درجن یا بلکہ درجنوں نہیں تھے، بلکہ یہ شاید سینکڑوں میں تھے جو اس ٹورزم میں گئے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم جس رقم کی بات کر رہے ہیں وہ اتنی تھی کہ جتنی آج میلان کے علاقے پیازائلے لوتو میں 3 کمروں کا ایک اپارٹمنٹ جو ہے وہ خرید سکتی ہے۔ یہ ایک مہنگا علاقہ ہے، پوش علاقہ ہے، تو یہ رقم لاکھوں یورو بنتی ہے، اور یہ رقم واضح کرتی ہے کہ وہ لوگ نہایت دولت مند تھے جو اس ٹورزم پہ جایا کرتے تھے۔
وہ جمعے تک اپنے کاروبار میں مصروف رہتے، پھر ہفتے کے آخر میں سراییوو کے لوگوں کو مارتے اور اتوار کی شام آ کر مزے کرتے اور اگلے دن پھر کام پہ چلے جاتے۔ یہ مختلف پارٹیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسلحہ اور بندوقوں کے استعمال میں ماہر تھے اور ان کے خیال میں آج ان کی عمر 65 سے 80 سال کے درمیان ہوگی۔ یہ لرزہ خیز انکشافات نہ صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کس حد تک حیوان ہو سکتا ہے، اور یہ مہذب قوم کہلانے والے مغرب جو ہے اس کے یہ انسان ہے، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں یہ ساری واقعات کہ جنگ کے اندھیرے میں، اس سیاہی میں بعض لوگ انسانی خون کو تفریح بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ میلان کی عدالتیں اور اطالوی تحقیقی ادارے جو ہیں ان ویکینڈ سنائپرز کو انصاف کے کٹہرے میں لا پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سارے امیر لوگ ہیں، ان کو پروسیکیوٹ کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن گاوازینی نے یہ جرأت دکھائی ہے۔ تو سابق میئر آف ساراییوو بینیامین کارچ جو ہے، انہوں نے بھی میلان کے پروسیکیوٹر کو ایک رپورٹ بھیجی ہے جس میں ان مبینہ سنائپر ٹورسٹ کے حوالے سے مزید شواہد شامل ہیں۔ یہ ان کی اپنی براہ راست رپورٹ ہے جو کہ گاوازینی کی رپورٹ کے علاوہ بھی ہے۔ گاوازینی کے وکیل نیکولا بریجیڈا نے کہا ہے کہ گاوازینی کی تحقیقات کافی عرصے تک جاری رہی ہیں اور اب جو شواہد جمع ہوئے ہیں وہ کافی مضبوط ہیں۔ اگرچہ تفریحی کی یہ سارے واقعاتی سنگین نوعیت کے جرائم کے ہیں، مگر ایک نوجوان جوڑے کا اس تفریحی شوٹنگ کے دوران ایک علامتی حیثیت اختیار کر گیا ہے، ایک ٹریجڈی کی صورت میں سامنے آیا ہے، جن کے واقعے پر رومیو اینڈ جولیٹ ان ساراییوو نامی ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی گئی تھی۔ ساراییوو کے محاصرے کے دوران سب سے المناک واقعات میں سے ایک جس کا ذکر کیا ہے بوشکو برکچ اور ادمیرا اسمچ، یہ نوجوان مختلف قومیتوں سے تھے، یعنی اسی شہر میں رہتے لیکن مختلف گروہوں مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے تھے، آپس میں عشق تھا اور یہ اس شہر سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے کہ بہتر زندگی گزار سکے۔ تو 1993 میں جب یہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک سنائپر نے اس وقت گولی ماری جو وہ پل پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی لاشیں کئی دنوں تک نو مین لینڈ میں پڑی رہی کیونکہ وہاں پہ کوئی حکومت تو تھی نہیں، کوئی انتظامیہ تو تھی نہیں۔ وہ علاقے جو بوسنیائی اور سرب افواج کے درمیان تھے ان کو نو مینز لینڈ کہا گیا تھا۔ یہ منظر پوری دنیا میں نشر ہوا تھا اور فلم رومیو اینڈ جولیٹ ان ساراییوو میں امر ہو گیا، جو جنگ کی بے رحمی کی علامت بن گئی ہے۔ ساراییوو کی مرکزی شاہراہ میشا سلیمووچ بولیوار اس کا نام تھا، یعنی میشا سلیمووچ بولیوار۔ اس کو اس وقت یعنی اس دوران سنائپر ایلے کہنے سے شروع کر دیا گیا تھا، یعنی وہ گلی جہاں پہ سنائپر کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ روزانہ درجنوں شہری وہاں نشانہ بنتے تھے۔ ٹراموں اور بسوں کی کھڑکیوں کو گولیوں سے چکنا چور ہو جاتی تھی اور ہر جگہ سنائپر وارننگ کے بورڈ لگے ہوئے تھے، یہاں سے گزرتے ہوئے احتیاط رکھو، تو لوگ کیا کہتے ہیں رینگتے ہوئے جاتے تھے۔ پروسیکیوٹر الیساندرو گوابی کے مطابق اب کئی اطالوی جو ہیں افراد ان کی شناخت ہو چکی ہوئی ہے جن سے آئندہ چند ہفتوں میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اگر یہ الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ محض جنگی جرائم نہیں بلکہ ایک پوری نسل کے اخلاقی زوال کی علامت ہوں گے کہ مغرب نے کیسی نسل کیسا طبقہ پیدا کیا ہوا ہے۔ سرائیوو کے سنائپر ٹورزم جیسے واقعات اسرائیل میں فلسطینیوں کی ہلاکت کے بارے میں بھی شائع ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے لبرل اخبار ہارٹس نے اسرائیلی فوجیوں کے بعض مبینہ طرز عمل پر ایسی رپورٹیں شائع کی ہیں جن میں فلسطینی شہریوں پر فائرنگ، ذلت آمیز سلوک اور انہیں نشانہ بازی کے طور پر ایک ٹارگٹ کے طور پر استعمال کرنے کے واقعات شامل ہیں۔ ایک عرب نژاد امریکی یہودی کامیڈین جو ہے سائن فیلڈ اور اس کے بچوں کے بارے میں اتنا ضرور رپورٹ ہوا ہے کہ وہ جب اسرائیل سیر کرنے جاتے تھے تو غرب اردن میں فلسطینی پتلے بنا کر ان پر فائرنگ کرتے تھے۔ تاہم یہ یقین سے نہیں بتایا جا سکتا شان فیلڈ جو ہے کسی منظم تفریحی سرگرمی یا سیاحتی شوٹنگ کے طور پر وہاں پہ کرنے بھی جاتے تھے۔ اس لحاظ سے اگرچہ ساراییوو اور فلسطین دونوں صورتیں جو ہیں اخلاقی طور پر یکساں قابل مذمت ہیں، مگر قانونی اور عملی اعتبار سے ان کی نوعیت کچھ مختلف ہے۔
سارایوو میں جو ہوا ہے یہ انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل ہے۔ کاش ہم سبق حاصل کر سکیں اور باقی دنیا میں نسل کشی اور قتل عام کو روک سکیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔